سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کچھ بھی بنا سکتا تھا، انسان بنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا، سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اے بچے، اے لڑکے، ادھر جو بچیاں بیٹھی ہیں دروازے پر بہت شور مچا رہے ہیں، ذرا کوئی سمجھا دو ان بچیوں کو۔ اللہ نے اس کے لیے قسم کھائی، قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ جیسے ہم اور آپ کوئی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، قسم اللہ کی معاملہ ہے، بولو کھاتے کہ نہیں؟ کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے، کوئی اولاد کی قسم کھاتا ہے تاکہ میری بات مان لی جائے، جی بولو۔ عورتیں بھی قسم کھاتی ہیں لیکن ان کی قسم الگ ہے، یہ کہیں آنکھیں پھٹ جائیں ہمیں نہیں کہا رہا ہے، آنکھیں پھٹے قسم کھاتا ہے، بنو کہیں ہم کو رہائے جی بات ہم بڑھے نہیں کیے رہا، ان کا کوڑی ہوئے سے پتہ نہیں کہا ہے شوق پیدا ہے، آنکھیں پھٹ جائیں۔ یہ قسمیں بیکار ہیں، ان قسموں پر شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ ان قسموں کو اسلام میں یمین لغو کہا گیا ہے، بیکار قسم۔ قسم اللہ کی قسم کھا کے کوئی توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا تب وہ گناہ سے ادا ہوا۔ اللہ نے اس کے لیے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والتینی قسم ہے زیتون کی، والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی۔ سبحان اللہ۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا، سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ۔ اچھی صورت میں۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا غلطی کرے تو مارو تو چہرے پہ نہ مارو، چہرے پہ مارنا ناجائز۔ عورت غلطی کرے تو عورت کے چہرے پہ نہ مارو، چہرے پہ مارنا اسلام نے منع کیا ہے، سبحان اللہ۔ چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ چہرے پہ تم مار کے اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا، اور چہرے پہ مارنے کا مطلب اس صورت کی تم توہین کر رہے ہو۔ اللہ نے اس صورت کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور آدم کی اولادوں کو اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ جبکہ سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ صورت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، لیکن پھر بھی ہماری تمہاری صورت کو اپنی صورت کی طرف منسوب کیا عزت دینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے کہ شک۔ چہرے کی قدر کرو، لیکن کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ چہرہ تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور گٹکا پکار کھائے کھائے کے منہ اتنا کریا کر لیتے ہیں، دانت زبان کہ چہرہ اچھا، منہ کھلا تھا تو لگا تھا کونو بھجوک باہر ہو کریا کریا۔ کم سے کم اس چہرے کی قدر تو کرو۔ بے شک۔ اسی لیے آج کوئی کسی کا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولو کوئی پیتا ہے کسی کا جھوٹا؟ نہیں۔ اگر ایک پلیٹ میں بیٹھا ہے تو کھائے کے لیے بیٹھ ہو رہے ان کا تو بیچ میں میڑ باندھ دیتے ہیں، میڑ کیونکہ دانا ہمارے لگنا ہے، ہمارا دانا اوکے لگنے جائے۔ مسلمان کے جھوٹے سے نفرت کر رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں سور المومن شفاء، ان کی مومن کا جھوٹا بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک بے شک۔ اے لوگو، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جلسے میں آئے ہو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کا جلسہ کرایا۔
عشق نبی بہت بڑی دولت ہے. بے شک. بہت پہلے بمبئی میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کانفرنس میں ہاشمی میاں کے ابا، ہاشمی صاحب کو تو دنیا جانتی کہ چوچھا کے رہنے والے ہیں، ان کے ابا حضور محدث اعظم ہند تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے. دونوں لوگ جب چڑھے تو دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوما. بے شک. تو محدث اعظم کے مرید تھے کچھ، آج اکثر مرید دلال ہوتے، اپنے پیر کی تعریف دوسرے پیر کی برائی. ایسے مرید نہیں ہے، وہ ہے دلال. مرید اسے کہتے ہیں کہ اپنے پیر کی عزت کرے، تعریف کرے اور دوسرے پیر کی بھی عزت کرے. بے شک. محدث اعظم کے مریدوں نے کہا بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی حضرت کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو یہ تو اچھا کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، لیکن آپ سید ہو کر کے پٹھان کا ہاتھ چومے، بریلی کے پٹھان کا ہاتھ چوما آپ نے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا سنو، انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ غوث. کہا عشق رسول کی جو دولت بریلی سے مسلمانوں کو ملی وہ کسی اور خانقاہ سے اتنی نہیں ملی. بے شک. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اپنی نبی کی تعریف میں گزار دی، سبحان اللہ. صرف نبی کا گن گایا. ہمارے نانپارا کے راجہ سعادت بھی گئے تھے بریلی، انہوں نے کہا تھا آپ نعت بہت اچھی لکھتے ہو، ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھ دو تو منہ مانگا انعام دیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم لوگ ہوئے تو فوراً تعریف کرے لگے. آج بہت سے لوگ اسٹیج پہ نعت بنا بنا کے کمیٹی والوں کا نام لیتے کاہے تاکہ کچھ ملے، بولو. لیکن اعلیٰ حضرت کے سامنے راجہ نانپارا نے جب کہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ لکھ دو، میرے بارے میں کچھ نظم لکھ دو تو جو مانگو کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ رضا دولت والوں کی تعریف کریں. فرمایا تھا کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میرے بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدح مانے تعریف. کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دین پارے نہ نہیں. پارے نہ نان پارا کو پلٹ دیا. نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا. نان پارا روٹی کا ٹکڑا، تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ دیا پارے نہ، کہ میرا دین پارے نہ نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے اسی کا گن گایا جائے. ہم گن گائیں گے تو اپنے نبی کا گن گائیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. چلے آئے تھے راجہ سعادت منہ لٹکا. اعلیٰ حضرت پوری زندگی یہ کہتے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
تو عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے. بے شک